السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ ان صدقات سے متعلق ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ صدقہ ایک عظیم عبادت اور ایک اہم ترین نیکی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے حصول کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صدقات و خیرات پہ بے پایاں اجر و ثواب رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کے فضائل و ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ صدقات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں رد فرما دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جانے اور اس بات کا علم رکھے کہ وہ کون سے صدقات و خیرات ہیں جنہیں اللہ قبول نہیں فرماتا ہے، تاکہ ان گناہ کے کاموں سے خود کو بچا سکے، تاکہ اس کے صدقات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکیں اور ان پہ اجر و ثواب مرتب ہو سکے۔ تو سب سے پہلا صدقہ جو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے وہ صدقہ ہے جو کسی کافر شخص کی جانب سے کیا جائے۔ اگر کوئی انسان کفر کی حالت میں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو کفر کی غلاظت اور گندگی کی وجہ سے وہ صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ ان کے صدقات و خیرات کی قبولیت میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا، یعنی ان کا کفر یہ رکاوٹ ہے صدقات و خیرات کی قبولیت میں۔ اور اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو کچھ اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر کے انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ یعنی کفار و مشرکین کے اعمال خواہ و صدقات و خیرات کی شکل میں ہو یا کسی بھی نیکی اور بھلائی کی شکل میں ہو، کفر و شرک کی گندگی کی وجہ سے اللہ کے یہاں غیر قابل قبول ہے۔ بلکہ یہ کفار و مشرکین جو کچھ بھی بھلائی اور نیکی کے کام کرتے ہیں ان کا ثمرہ اور پھل انہیں دنیا میں حاصل ہو جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الکافر اذا عمل حسنۃ اطعم بها طعمۃ من الدنیا، کہ کافر جو کوئی بھی نیکی اور بھلائی کا کام کرتا ہے اس کا پھل اسے دنیا میں مل جاتا ہے، اور اس کے برخلاف بندے مومن جو بھی نیکی اور بھلائی کرتا ہے اس کا پھل اسے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ کفار و مشرکین کے صدقات و خیرات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں غیر قابل قبول ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے
اور اس پہ اجر و ثواب نہیں ملتا ہے کہ اس کے کرنے والے نے دل کی خوشی کے ساتھ نہ کیا ہو، دل کی ناراضگی اور کراہت کے ساتھ مجبور ہو کر کے اس نے وہ صدقہ نکالا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کفار و منافقین کے صدقات کی عدم قبولیت کے جو اسباب ذکر کیے، ان میں اللہ نے ایک سبب یہ بھی ذکر کیا، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے ہیں مگر دل کی کراہت کے ساتھ۔ تو اگر کوئی مسلمان بھی دل کی کراہت اور اس کی ناپسندیدگی کے ساتھ اگر صدقہ و خیرات کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں غیر قابل قبول ہوتے ہیں۔ بسا اوقات وہ کسی مجلس میں ہے، لوگ صدقات نکال رہے ہیں، وہ مجبور ہو گیا دینے پہ، اس کی نیت نہیں تھی اللہ کے رضا و خوشنودی کے حصول کی۔ یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی غریب اور مسکین نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئی غریب مانگنے والا آ گیا ہے، جھڑک کر کے دل کی کراہت کے ساتھ کہتا ہے کہ لو یہ 10 روپیہ، کہاں سے تم مانگنے والے لوگ آ جاتے ہو؟ تو جس کسی شخص نے خواہ وہ مسلمان ہو، اگر اس نے دل کی عدم رضامندی اور دل کی عدم خوشی کے ساتھ خرچ کیا تو اس کا وہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ صدقہ وہ قبول ہوتا ہے جو بندے مسلم دل کی رضا و خوشنودی کے ساتھ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی نیت سے نکالے، وہ صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے اور اس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ صدقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے جو مال حرام سے کیا جائے۔ مال حرام سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا، خواہ وہ چوری کے مال سے ہو، رشوت کے مال سے ہو، سود کے مال سے ہو، یا حرام وسائل سے کمایا ہوا مال ہو۔ اگر اس میں سے اس کا مالک صدقہ و خیرات کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، کہ کوئی بھی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی اور کوئی بھی صدقہ قبول نہیں ہوتا جو خیانت کے مال سے یا چوری کے مال سے یا مال حرام سے کیا جائے۔ مال حرام سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، کہ جو شخص اپنی پاکیزہ کمائی سے، حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ مال کے علاوہ حرام مال جو گندا مال ہے اس مال سے کیا گیا صدقہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش اس طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے کتمے کا کوئی شخص اپنے گھوڑے کے چھوٹے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔
اگر حلال کمائی سے پاکیزہ مال سے کھجور کے برابر صدقہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے اور اس مال کی اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ اجر و ثواب میں پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَادَ إِثْرُهُ عَلَيْهِ، کہ جو شخص مال حرام اکٹھا کرے اور پھر اس میں سے صدقہ و خیرات کرے، اس کے لیے اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر اس کا گناہ ہے۔ تو مال حرام سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پہ وہ صدقہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد صدقہ کرنے والا احسان جتلا دے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے صدقات و خیرات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر کے یا یہ کی تکلیف دے کر کے۔ صدقہ کرنے والے نے جس کو صدقہ دیا اپنے صدقے کا احسان جتلا دیا، یا یہ کہ اسے کوئی تکلیف دہ بات بول دی، اس کے ذریعے سے صدقہ ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، اور اس طریقے کے صدقات اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر صدقہ دے کر کے احسان جتلانا ہو یا یہ کی تکلیف پہنچانا ہو تو ایسے صدقے سے بہتر بھلی بات کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، کہ بھلی بات کہنا اور کسی کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف لگی ہوئی ہو۔ یعنی صدقہ کرنے والے نے صدقہ کرنے کے بعد کوئی تکلیف دہ بات بول دی یا یہ کہ احسان جتلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز بردبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلی والی آیت میں ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اپنے صدقہ و خیرات پہ نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ تو کوئی تکلیف دہ بات بولتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور انہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ تو انہیں ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ تو اجر و ثواب اس صدقے پہ مرتب ہوتا ہے جس صدقے کے کرنے کے بعد نہ تو تکلیف پہنچائی جائے اور نہ تو احسان جتلایا جائے، اور اگر صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلا دیا گیا تو وہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غیر قابل قبول ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کا اجر و ثواب ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔
بلکہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا ایک سنگین گناہ ہے۔ اس گناہ کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن غیظ و غضب کی وجہ سے ان سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان پہ غصے کی حالت میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ انہی میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا، المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، کہ وہ احسان جتلانے والا شخص ہے کہ اگر کسی غریب مسکین کو کچھ بھی دے تو اس پہ احسان جتلا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پہ انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں ہوگا اور غصے کی وجہ سے ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پہ وہ صدقہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے کہ جس کے کرنے والے نے ریا و نمود، دکھاوے اور شہرت کے لیے صدقہ کیا ہو، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، کہ ایک وہ شخص ہے جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ اللہ نے مثال دیا کہ اس کے صدقہ کی، اس کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی پتھر ہو اور اس پہ کچھ مٹی اور دھول بیٹھی ہوئی ہو، اور تیز بارش آ جائے اور وہ مٹی دھل کر کے صاف ہو جائے اور چکنا صاف ستھرا پتھر باقی بچے۔ یہی ان کے صدقات کی مثال ہے۔ ان کے صدقات کا اللہ کے یہاں کوئی وزن اور اعتبار نہیں ہے۔ ان کے صدقات اللہ کے یہاں ضائع اور برباد ہیں، بلکہ ایک بندے مسلم دکھاوے کے لیے جو کوئی عمل کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، نماز پڑھے، دوسری نیکی کے کام کرے دکھاوے کے لیے، یہ سب کے سب اللہ کے یہاں غیر قابل قبول ہے۔ حضرت ابو سعد بن ابو فضالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جمع اللہ الناس یوم القیامہ لیوم لا ریب فیہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ، کہ جس شخص نے کسی عمل میں اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک ٹھہرایا ہو، وہ عمل اللہ کی خاطر ہونا چاہیے تھا لیکن اس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا ہو، اپنی شہرت کے لیے کیا ہو، اللہ کے سوا دوسرے انسانوں کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، تو اسے چاہیے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے علاوہ دوسروں سے طلب کر لے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے خالص ہو، اور جو عمل ریا و نمود کے لیے کیا جائے وہ اللہ کے یہاں غیر قابل قبول ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ابتغي به وجهه، کہ اللہ تبارک و تعالی صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا و خوشنودی چاہی گئی ہو۔ لیکن اس کے برخلاف جو کوئی بھی عمل خواہ و صدقہ و خیرات ہو، دوسرے نیکی کے کام ہو، اگر دکھاوے اور شہرت کے لیے کیے گئے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غیر قابل قبول ہیں اور اس کے کرنے والے کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ لہذا ایک مسلمان جب بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو جو قبولیت کی یہ شرطیں ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھے۔ صدقہ و خیرات دکھاوے کے لیے نہ کرے، شہرت کے لیے نہ کرے، صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائے، جس کو صدقہ دیا اسے تکلیف نہ پہنچائے۔ اس کے ذریعے سے بندے مسلم کے صدقات و خیرات یہ ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک نیتی کے ساتھ اپنے صدقات کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔